بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں انوالو ہو گیا، اس سے بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے زبردستی یا اپنی انا کے مسئلے کے اندر جو ہے وہ امریکہ کو اسرائیل اور ایران کی وار میں دھکیل دیا ہے۔ کانگریس ممبرز، اپوزیشن کے لوگ، ایون دو کہ ان کی اپنے لوگ جو ٹرمپ صاحب کے اپنے رائٹ اور لیفٹ کے لوگ ہیں، جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں نا، ان تک نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی ہے۔ مطلب وہ حمایت نہیں کر رہے اس چیز کی، مخالفت وہ نہیں کر رہے اس چیز کی، مگر وہ اس چیز کی حمایت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور مطلب کافی سارے لوگوں نے جو ہے، ایون دو کہ وہ لوگ جن کا امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بہت بڑا کردار ہے، وہ لوگ تک کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہیز ٹو گیو آنسر، کہ اس نے یہ حرکت کسی سے بھی پوچھے بغیر اور مطلب کسی کو بھی بتائے بغیر کیسے کر لی۔ مطلب ڈائریکٹ آرمی کو آرڈر کیا اور آرمی نے اس کے کہنے پر ایران کے اوپر اٹیک کر دیا۔ مطلب یہ کتنی غلط بات ہے۔ آپ ایک سپر پاور ہو، آپ دنیا کے سب سے اسٹرانگ ملک ہو، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک کا ود ان سیکنڈز کھانا خراب کر سکتے ہو۔ آپ دو اسٹرانگ ملکوں کے، اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے مگر وہ بہت اسٹرانگ ہے امریکہ کی وجہ سے، وہ بہت اسٹرانگ ہے اپنے ویسٹرن الائز کی وجہ سے۔ آپ ایک کمزور ملک کو، جس کے اوپر آپ لوگوں نے 20 سے 25 سال سے صرف اس لیے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں کیونکہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایک چیز اپنے لیے بنانا چاہ رہے، صرف اس لیے۔ چلیں یہ بات غلط ہے، اس کو نہیں بنانا چاہیے، وہ ایک میس ڈسٹرکشن کا ہتھیار ہے، وہ اس کو نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مگر اصل بات نا اب سچ میں یہ لگنے لگ گیا نا کہ مطلب یہ لوگ جو ہیں، یہ ویسٹرنز جو ہیں نا، یہ صرف اور صرف ایران کے تیل کے پیچھے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ ایران ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی خود یہ بات ایڈمٹ کر چکا ہے کہ ہمارا نیوکلیئر بنانے کا فی الحال کوئی پلان ہی نہیں تھا، ہم نے صرف یورینیم اتنا والیوم کا فلانا پرپزوں اس پرپز کے لیے ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا۔ مطلب یار وہ ملک 20 سے 25 سال، اور یہ جو کل رات جو اٹیک ہوئے نا، کل رات اٹیک، اس کی پلاننگ آج سے 9 سال پہلے ہو چکی ہے۔ The dates, the month, the year, everything was final. ابھی تو صرف انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، یہ پورا ایک ڈرامہ تھا۔ مطلب ٹرمپ صاحب اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ کے، اتنی بڑی اسٹیٹ کے وہ اس وقت کیا کہتے ہیں ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور اتنی بڑی اسٹیٹ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ جو ہے وہ مطلب اسکیمرز والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ کے کہ اب 2 ہفتے تک جو ہے وہ ہم مطلب 2 ہفتے تک خیریت رہے گی، 2 ہفتے تک خاموشی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ڈول دھماکہ نہیں ہوگا، کوئی دھم دھماکہ نہیں ہوگا۔ مگر اسی رات کو دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ پلینز بھیج کے، دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ جیٹس بھیج کر انہوں نے ایران کے جو نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں، جو نیوکلیئر جو ان کا پروگرام کی انسٹالیشنز تھیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اتنے طاقتور ملک ہو کر ایک ایسے ملک کے اوپر جس کا آپ خود جانتے ہو کہ ان کے پاس میزائلز کے علاوہ اور ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کھانا خراب کر دیا آپ لوگوں نے۔ اور کمپرومائز ان کے اپنے لوگ ہوئے، کیوں ہوئے؟ صرف انہی کی وجہ سے، ان کی وجہ سے 20 سے 25 سال سے ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان پہ مطلب پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کسی کے ساتھ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، وہ کسی کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے، وہ لیگلی اپنا آئل کسی کو نہیں بیچ سکتے، ان کے کتنے حق مارے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے $1 کی قیمت ایرانی 50,000 روپے ہے، یہ ان کو اتنا پیچھے لے گئے ہیں، انہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایران میرا ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایران نے بہت زیادہ شرارتیں بھی کی ہیں پاکستان کے خلاف ہسٹری میں، مگر ہمارے خطے میں اس وقت ڈسٹربنس ہو رہی ہے، یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے۔ اب امریکہ کو لگ رہا ہے کہ بس جو رشیا کو اس نے یوکرین میں لگایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے رشیا اس طرف نہیں بولے گا۔ میں کہتا ہوں کہ امریکہ ایک دفعہ اس دور میں اگر اپنے برابر کے کسی ملک سے ٹکر لے لینا، ایک ہفتے کے اندر پوری دنیا کا حساب کتاب آپ کے سامنے برابر ہوگا، پوری دنیا گئی۔ صرف ایک کوئی ٹکر کا ملک امریکہ کو اگر ٹکر جائے، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک کے اوپر، ان ممالک کے اوپر جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور امریکہ کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہے نا، ان کے اوپر یہ اسٹرائکس کر رہے ہیں، ان کے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو بے گھر کر دیا، ان کے لوگوں کو شہر چھوڑنے کو کہہ دیا ہے۔
صرف ایک ایسے ملک کی وجہ سے جس کو مطلب زیادہ تر دنیا مانتی ہی نہیں ہے, جس کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتی ہے, جن کے ہاتھوں پہ بچوں کا خون ہے معصوم, جن کے ہاتھوں پہ عورتوں کا خون ہے, جن کے ہاتھوں پر بے گناہوں کا خون ہے, ان لوگوں کے کہنے پر, ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ ہمارے خطے کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اس خطے کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اور یقین جانے یہ میں ہمارے پاکستان کے اندر موسٹ آف دا پیپل جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کو مذاق سمجھتے ہیں, یا اس وار کو بہت ان کو پتہ ہی نہیں نا, کیونکہ ان کو یہ کیونکہ میڈیا سارا آپ کا یہ یہودی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں بالکل مذہب کی بہاف پہ نہیں کہہ رہا, میں صرف اس وجہ سے یہودی لوگ کنٹرول کرنا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ انہی کی لابیز ہیں ساری, جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا یا سوشل میڈیا انٹرنیشنل لیول پر یہ لوگ جو کنٹرول کر رہے ہیں نا, وہ والی فوٹیجز یا وہ والی خبریں یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ رشیا کیا کر رہا ہے. آپ یقین جانیں یہ لوگ, یہ ویسٹرن کنٹریز اور یہ امریکہ, یہ یوکرین کو بیک کر رہے ہیں نا, فل سپورٹ ہے, مطلب فل ماڈرن اکوپمنٹ, ماڈرن ہتھیار جو ہیں انہوں نے دیے ہوئے ہیں نا یوکرین کو. خدا کی قسم یوکرین کو رولا کے رکھ دیا رشیا نے ان کا کھانا خراب کر کے رکھ دیا ہے یوکرین کے اندر. آپ لوگ فوٹیجز دیکھو, میں نے پیڈ فوٹیجز خریدی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر نہیں, آپ کو کچھ ویڈیوز مل جائیں گی, 5-6 ویڈیوز, آپ صرف سرچ کریں کہ بچا, مطلب یوکرین بچا, اور وہ مطلب رشیا اٹیک آن یوکرین بچا, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ رشیا ہے کتنا خطرناک ملک. آپ یقین جانیں, آپ کو پتا ہے یوکرین اور ان کے ماڈرن ہتھیاروں کو نا, ٹھیک ہے نا, رشیا اپنے وہی پرانے جو اس کے ماسٹر پیسز ہیں, خدا کی قسم رشیا ان سے ان کی حالت خراب کر رہا ہے ادھر. یہ بتا نہیں رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یوکرین تو آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا ہے, آدھے سے زیادہ یوکرین اس وقت رشیا کے قبضے میں آ چکا ہے. اگر آدھے سے زیادہ نہیں بھی ہے, مگر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے رشیا کا, یوکرین کا, وہ اس وقت رشیا کے انڈر آ چکا ہے, رشیا کے قبضے میں آ چکا ہے. اور یہ وہاں یہ جائیں نا, یہ رشیا کے اوپر اٹیک کر کے دکھائیں, یہ جائیں یہ چائنا کے اوپر اٹیک کر کے دکھائیں. ان کی ہمت نہیں ہے. ان کی ہمت کیا ہے؟ ان کی ہمت صرف یہ اس طرح کی کنٹریز ہیں جو فائنینشلی ڈسٹرب چل رہے ہیں, جو مطلب جن کی حالتیں خراب ہے, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, جن کے پاس فورسز نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ان کنٹریز کے اوپر یہ جو ہے نا, یہ لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں. ان کو موت کا خوف نہیں ہے. یہ ایگزسٹینشل تھریٹ کے نام کے اوپر جو یہ قتل و غارت کر رہے ہیں, خدا کی قسم بس میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید تاریخ میں نہیں ہوئی. 2025 کے اندر اس وقت دنیا کے اندر سب پیس چاہتے ہیں, سب امن چاہتے ہیں, سب اپنے کام